أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین و حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم اس مہینے میں جتنے بھی پروگرام کریں گے وہ آپ ضرور دیکھیے گا، خاص موضوع پر ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح اس روشنی کے پروگرام میں ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب میرے ساتھ ہی ہوں گے. تو آج ہم اس رمضان المبارک 2021 میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، تو اس میں آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیے صابر رضا، رمضان کے مبارک ماہ میں تمام اہل عالم کے جو مسلمان ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں جی بے شک. مبارک مہینے میں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، جی جی اور یہ ہمارا دوسرا رمضان دوسرے لاک ڈاؤن میں بھی ہے. جی 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 ہاں پچھلے سال بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں ہی رمضان گزارا تھا. ہاں، اور اس میں ہم آپ ریڈیو پہ پروگرام کر رہے تھے، اور جی میں صرف رمضان میں عبادت کر بھی رہے کر تھے. رہا تھا اور روزے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اس مبارک مہینے میں ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کے کافی زیادہ ایشوز بھی ہوتے ہیں، جو حالانکہ ہم زیادہ تر لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تو کئی چیزوں کا ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہوتا ہے. صحیح. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ایک ملک سے ایک شہر سے ملک اور ملکوں گھوم رہے ہیں،
اور ہم جہاں رہائش پذیر ہو گئے ہیں یورپ میں کافی سالوں سے، تو بعض یادداشت بھی ہوتی ہیں یا نئے لوگوں کے لیے ہمیں ان کو بتانا بھی پڑتا ہے۔ تو آپ اس پروگرام کا جو باقاعدہ یہ پہلا پروگرام ہے رمضان کے حوالے سے، ویسے دوسرا پروگرام ہے رمضان کے حوالے سے، لیکن یہ پہلا پروگرام ہے جس میں آپ ایک خاص موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ تو آج کا موضوع آپ کا کیا ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ جی جی، کیونکہ یہ بڑا اہم جو ہے یہ ایک معاملہ ہے زکوٰۃ کا، اور اس بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں اکثر۔ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سمجھا جائے، کیونکہ عموماً میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی وہ رمضان کے مہینے کو مقرر رکھتی ہے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے، تاکہ اس میں ثواب بھی دگنا ملے، اور کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جس کے پیش نظر وہ زکوٰۃ جو ہے اس کو نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ پریفر کرتے ہیں زیادہ۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی ماہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو آپ نے سال طے کر لیا ہے۔ اگر آپ نے محرم کے پہلی تاریخ کو طے کر لیا ہے تو آپ ہر سال محرم میں زکوٰۃ دے دیں گے، ایک سال پورا ہو جائے گا، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ بہرحال زکوٰۃ جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، اس دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں یا جہاں بھی ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ رہے گا اور رہا ہے، جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ وہ ہے بھوک۔ کہ بھوک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حقیقت ہے، یعنی حق پرست انسانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں تک بھی ہے حدیث میں کہ جو فقر ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے۔ یعنی آدمی بھوک میں ہو، بچے بھوکے ہوں، تو وہ کچھ بھی ایسا کام بھی کر سکتا ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ رزق کو سمجھنا ہے تو زکوٰۃ سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، پھر دنیا کے تمام جو بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے قانون ہیں، یا جو بڑے ازم آئے، سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو، ہر ایک جگہ انہوں نے اپنے اپنے طور سے ایسے قانون بنائے، پالیسیز بنائی کہ لوگوں کو کھانا جو ہے وہ میسر ہو۔ لیکن اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا، وہ سب سے عرفہ اور اعلیٰ ترین نظام ہے۔ اب رزق کو پہلے یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ رزق کیا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو شروع ہوتی ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، ان کے لیے وعدہ یہ ہے کہ خدا ان کو رزق حسن عطا کرے گا، اور پھر اس شان سے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ تو اب مسئلہ چونکہ میرا، آپ کا اور پوری جو مخلوقات ہے دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں، ان کی زندگی سے وابستہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ رزق جو ہے وہ ذات واجب نے اپنے آپ کو خیر الرازقین کہہ دیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ میں رزق کے متین ہوں، دیتا ہوں اور سب کو، اور پھر سب بگڑتے بھی ہیں۔ یعنی میں رزق دیتا ہوں لیکن بگڑتے ہیں۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں بھی اسی طرح کہا کہ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ضمانت ہم نے نہ لی ہو۔ یعنی یہ طے ہو گیا کہ رزق کی ضمانت ذات واجب نے لے لی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لبرل لوگ جو ہے، طبقہ جو ہے، وہ یہ سوال اٹھاتا ہے۔ تو سوال اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں کہ کتنے ہی زمین پر حرکت کرنے والے کہ جو اپنا رزق اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے نہیں پھرتے، بلکہ ہم ان کو رزق ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاندھے پر اپنا رزق لیے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ایک انفرادیت ہے، اور اس انفرادیت کے حوالے سے یعنی زیبرا کی جو لائنیں ہیں اس جانور کی وہ الگ ہیں، درخت کے پتے جو ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہیں۔ تو جب ہر چیز الگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے ہر ایک کا پورا انتظام کیا ہے۔ یعنی
نفس واحد سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے. سورۃ اللقمان کی آیت بڑی غور طلب آیت ہے, بڑی فکر انگیز آیت ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری خلقت اور تمہاری باعث تمہارا پیدا کیا جانا, تمہارا اٹھایا جانا نفس واحد کی طرح ہے. یعنی ہر شخص کا علیحدہ علیحدہ معاملہ ہے کہ کیسے آئے گا, کیا کھائے گا, کیا کرے گا اور کیسے جائے گا. کسی انسان کا کسی دوسرے سے تعلق نہیں, یعنی نفس واحد. تو رزق کا انتظام بھی نفس واحد کی طرح ہے کہ جتنے لوگ زمین پر آئے, اور آنے سے پہلے رزق کا انتظام تو اس نے کر ہی دیا تھا. دنیا جب بنی تو انسان کے یہاں آنے سے پہلے ہر چیز زمین پر موجود تھی. ہے, اناج ہے, سبزیاں ہیں, یہ ساری چیزیں سب کچھ پہلے آ چکا تھا. پہلے آ چکا تھا. آپ گھر میں مہمان بلاتے ہیں تو پہلے تیاری کر لیتے ہیں. یہاں جب بلایا گیا تو اس نے پہلے سے یہاں پر تمام چیزیں رکھ دی تھی. آپ دیکھیں نفس واحد کا حوالہ. آپ گھر کے اندر ہیں, آپ نے روزہ افطار کرانا ہے, آپ نے 20 لوگوں کو بلایا ہے. اب آپ 20 لوگوں کا کھانا بنائیں گے, یا آپ نے 25 لوگوں کو بلایا ہے. لیکن آج تک یہ نہیں ہوا کہ 25 لوگ آئے اور جو کھانا آپ نے بنایا تھا یا تو وہ کم پڑے گا یا بچے گا. پورا نہیں ہوتا ہے. ہم نفس واحد کی طرح کام نہیں کر سکتے. یہ کام ذات واجب کا ہے, تو یا بچے گا یا کم پڑے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز ختم ہو گئی, نہیں, کچھ نہ کچھ بچے گا, یا ختم یا کم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں پر رزق میں فضیلت دی ہے. یعنی کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. یہ اس نے خود کہا ہے قرآن شریف میں. اور پھر آگے یہ کہا ہے کہ جس کو ہم نے زیادہ دیا ہے وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں دیتے جن کے پاس کم ہے. یہ حکم ہے. جو اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو اس میں ذات واجب کا کیا. یہ انسانوں کا قصور ہے کہ آپ نے غلے کا دام بڑھ جائے اس لیے اس کو ذخیرہ کر لیا. آپ نے غلے کو دریا میں بہا دیا کہ دام بڑھ جائے, تو اس میں اس کا تو کچھ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن کو زیادہ رزق دیا گیا, سورہ نحل کی آیت نمبر 71 ہے, جن کو رزق زیادہ دیا گیا ہے وہ دوسروں پر اس رزق کو تقسیم کیوں نہیں کرتے, اور ان لوگوں پر جو ان کے دست نگر ہیں. اب تو یہ ہے معاملہ رزق کا. تو رزق سمجھ میں آیا تو زکوٰۃ سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اور کیا ہے. زکوٰۃ جو ہے, اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے قرآن حکیم میں تقریباً 50 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ اور نماز کا ذکر جو آیا ہے تلقین کی گئی ہے. کئی مقامات پر ہوئی ہے یہ تلقین. جو سب سے اہم ہے وہ 2 تلقین کی گئی ہے, اور پہلی جو ہے وہ ہے آیت البر, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177. اور ہر وہ مسلمان جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہا ہے, میری اس سے گزارش ہے کہ کم از کم آج ایک مرتبہ اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو ضرور پڑھیں تاکہ انہیں زکوٰۃ سمجھ میں آئے. آیت نمبر 77 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی نیکی کی تعریف بیان کی ہے. جیسے تعریف ہوتی ہے نا, غزل کی تعریف کیا ہے آپ بتائیں گے, کوئی اور بتائے گا. نظم کی تعریف ہے, کسی بھی چیز کی تعریف آپ کریں گے ڈیفینیشن, تو نیکی کی بھی ڈیفینیشن ہوگی. اور اب جو اللہ تعالیٰ نے تعریف بتا دی اس کے بعد تو کسی اور کی تعریف بتانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی, کیونکہ یہاں قرآن میں موجود ہے. ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا, آیت نمبر 177 نیکی کے حوالے سے آیت ہے جس پر ہم ہمارے اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے کہ نیکی کیا ہے. ابھی اس کو ہم مثال کے طور پر اس لیے کہیں گے کہ ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. ترجمہ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یعنی نیکی یہ بھی ہے کہ مشرق یا مغرب یعنی نماز پڑھنا, لیکن نیکی صرف یہ ہی نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیکی کچھ اور بھی ہے. اچھا, تو اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے آیت
کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا، یہ نیکی کی تعریف ہے. یہ اس کے بعد پہلا عمل جو بتایا گیا اس آیت میں نیکی کے لیے وہ ہے مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنے کے متعلق. اور پھر قرآن شریف کی ایک خوبی ہے، اس میں جو چیز اہم ہوگی اس کا ذکر پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد جو اس سے کم اہم دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے یعنی ترتیب ہوتی ہے. باقاعدہ یہ اس کی خوبی ہے. یہ قرآن کی، اس پہ ہم ایک اور پروگرام بھی کریں گے رمضان کے حوالے سے، قرآن حکیم کے حوالے سے. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلا ذکر جو ہے یعنی عملی نیکی جو ہے، وہ تو ہماری جو نیکی ہے ایمان لانا، یہ سب ہمارے دل سے اور زبان سے اقرار ہوا ہے نا. جو بدنی، جو عملی معاملات ہیں اس میں سب سے پہلا ذکر نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کا نہیں، یعنی مال کا ذکر ہے کہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلا حقدار جو بتایا قرآن نے، آپ کا رشتہ دار، پہلا رشتہ دار سب سے پہلا، پہلے گھر جی. دوسرا یتیم، پھر محتاج، پھر مسافر اور پھر قرض دار. یہ ترتیب ہے جن پہ آپ نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 جس کے اندر کیٹاگوریکلی زکوٰۃ کا ہی ذکر، وہ شروع ہی لفظ صدقات سے جس سے مراد زکوٰۃ ہے شروع ہوتی آیت. اس کے اندر 8 لوگوں کی تفصیل وہ ہے، نام ہے کہ کن کو زکوٰۃ دینی ہے آپ نے. سب سے پہلا کون ہے؟ مفلس. ٹھیک. دوسرا محتاج. جی. اس کے بعد اگر گورنمنٹ نے ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے افراد کو تنخواہ اسی زکوٰۃ کی مد میں سے دی جائے گی. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دل جوئی کرنی ہے. دل جوئی کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا تھا اس زمانے میں کہ کچھ غیر مسلم جو تھے ان کی رغبت تھی اسلام کی طرف مگر نہیں آ رہے تھے، تو اگر ہم وہ غریب ہیں ہم نے ان کی مدد کر دی، یا نہیں ہے تھوڑی مالی مدد کر دی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان اسلام کی طرف بھی آ جائیں اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی چھوڑ دیں. بالکل. تو دل جوئی کرنے والے، غلام کی گردن چھڑانے کے لیے، جہاد کا ساز و سامان لینے کے لیے، قرض دار کا قرض واپس کرانے کے لیے، مسافر کے لیے. 8 کیٹیگری آ گئی ہے. ان 8 میں کہیں بھی کوئی اور چیز شامل نہیں ہے. نہ عمارت بنانا شامل ہے، نہ ہی کوئی مدرسہ چلانا شامل ہے، نہ ہی کسی چیریٹی ادارے کے جو اخراجات ہیں وہ چلانا شامل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ 8 چیزیں. اور سب سے پہلا مفلس اور محتاج میں کون؟ رشتہ دار، سورۃ البقرہ. تو آپ کی زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار آپ کا رشتہ دار ہوگا. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ میرے بھائی کی بیوی اب بیوہ ہو گئی ہے، لیکن جب تک بھائی زندہ تھا ہماری بھابھی نے ہمیں اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا. جی جی. کوئی بات نہیں، آپ کی زکوٰۃ کی حقدار پھر بھی وہی ہے. اگر وہ اکیلی ہے تو پھر اسی کا ہی حق ہے. وہ ہے، اس کے بچے ہیں تو، اور سے کم ہونا ضروری ہے. تو اگر نصاب سے کم ہے یعنی 7.5 تولے سونا سے کم ہے، جس پہ ابھی ہم بات کریں گے، تو وہی حقدار ہے چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، کیونکہ آپ زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ نے یہ کرنا ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو 8 بتائے ہیں نا ترتیب سے سورہ توبہ میں کہ پہلے مفلس، پھر محتاج، اس کے بعد کام کرنے والے اور وغیرہ، تو یہاں پر جو امام ہیں ان کی 2 مختلف رائے ہیں. جی. اس کو ہمیں سمجھنا ہے. جو امام شافعی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اگر 800 پاؤنڈ بنتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو 8 حصوں میں بانٹ دینا ہے، یعنی 100. ٹھیک. اور پھر یہ جو 8 مصارف ہے نا اس میں ان 8 کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. اچھا. یعنی فکس کر دیا انہوں نے. یہ امام شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ. مگر امام مالک اور امام ابو حنیفہ ان کی رائے اس سے مختلف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اگر 800 بنتی ہے
تو ان 8 میں سے جو سب سے زیادہ ضرورت مند نظر آئے وہاں آپ زیادہ دیں اور پھر باقی جگہ کم دے دیں. اس طرح سے آپ کریں گے. تو یہ 2 رائے تھی جو ہمیں امام جو ہے ان کے حوالے سے ملتی ہے. تو اب اس کے بعد دیکھنا یہ کہ زکوٰۃ جو کیا ہے کہ آپ نے حساب لگانا ہے. 1 سال ہو گیا ہے. اب جیسے آج کی تاریخ میں میرا سال مکمل ہو گیا مثال کے طور، تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرا گھر میں میرے پاس کیش کتنا ہے، روپیہ پیسے کوئنز وغیرہ جو بھی ہے. اس کے بعد میں نے یہ دیکھنا ہے کہ بینک میں میرے پاس کتنے پیسے ہیں، دونوں اکاؤنٹ چاہے سیونگ ہو کرنٹ اکاؤنٹ سب جگہ میرے اپنے ذاتی. اس میں میری بیوی کے بچوں کے نہیں ہے شامل، یہ میری بات ہو رہی ہے. ان کا وہ الگ حساب کریں گے. اچھا یہ ہو گیا. اگر میں نے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں اپنے کچھ پیسے رکھے ہیں تو وہ بھی میرے گنے جائیں گے، انہیں میں گنوں گا وہ نہیں گنے گی. ہاں یعنی کہ ایک ظاہر ہے ٹوٹل پیسہ جو گھر میں ایکسٹرا پڑا ہے اس سب پہ زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ کسی کی جیب میں، آپ کی جیب میں ہے، بھابھی کی جیب میں ہے یا بچوں کی جیبوں میں. نہیں اگر بیوی کے پاس ہے اور وہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو اس کی زکوٰۃ کا وہ حساب کرے گی، علیحدہ کرے گی. جو میری ملکیت ہے اس میں میں کروں گا. تو وہ پیسہ پھر سونا اور چاندی ان سب کو ملا کر میں مارکیٹ کی پرائس دیکھوں گا. اگر وہ 7.5 ان سب کو ملا کے میں 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہوں، یدی اس کے برابر ہے وہ قیمت، تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا یہ سوالات میں بات کروں گا آپ سے کہ یہ سوال بعد میں کیا ہے، منیمم کیا ہے نا جس پہ رعایت ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کروں گا. اب باری باری پوچھئے گا. تو یہ اس طرح سے زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی کہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ اگر ہو گیا، اب سمجھ لیں 9 تولے ہو گیا، ہاں تو اس پہ 1.5 تولے پہ، تو اب 9 تولے پہ زکوٰۃ لگے گی. ایسا نہیں ہے کہ 7.5 تولے ہٹا دیا کہ اس پہ نہیں ہے. یہ الاؤنس نہیں ہے جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں نا یہاں کہ بھئی 12,500 پہ آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہے، اس کے بعد والی پہ یہاں ٹیکس لگتا ہے نا. 12.5 الاؤنس الگ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں الگ نہیں ہونا ہے، اس میں ٹوٹل ہونا ہے. تو 7.5 پلس 1.5 تولہ زیادہ جو تھا 9 تولے پہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے 2.5%. یہ زکوٰۃ کا ایک سمپل کیلکولیشن. اب اس میں اور کیا چیز شامل ہوگی؟ اگر میں نوکری کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے کچھ نہیں. اگر میں نے کوئی گاڑی خرید کے رکھی ہوئی ہے میرے گیراج میں جسے میں بیچوں گا وہ بھی شامل ہوگی. نہیں یعنی کہ وہ فار سیل والی گاڑی آپ کے استعمال والی ہوگی؟ استعمال والی نہیں، فور سیل کے لیے رکھی ہے وہ ہوگی. میری دکان ہے، اس دکان کے اندر جو مال تجارت ہے میرا، جو مال تجارت جو چیزیں میں بیچتا ہوں، جو چیزیں میں دکان میں نہیں بیچتا اس کو شامل نہیں کروں گا میں. کیش رجسٹر ہے وہ میں نہیں بیچتا. فریج ہے جس میں بوتلیں رکھی ہیں ڈرنک کی، فریج پہ ہوگی، شیلفنگ پہ نہیں ہوگی، کرسی پہ ٹیبل پہ نہیں ہوگی. وہ چیز جو میں بیچتا ہوں چاہے ماچس کی تیلی، وہ میں گنوں گا اور اس کو میں کیلکولیشن کروں گا کہ بھائی اس کی تعداد کتنی ہو گئی. یعنی سٹاک جو سٹاک میں آئے گا نا وہ، اور آج کی قیمت. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو ایسے نہیں گنوں گا کہ میں 10 روپے کی بیچتا ہوں تو 10 روپے نہیں گنوں گا. میں یہ گنوں گا کہ ان سب کو ملا کے میں ہول سیل میں ایک ساتھ بیچوں تو کیا ملے گا. نہیں لیکن دیکھیں اس میں ایک انہی باتوں میں کیونکہ سردست ایک سوال آ جاتا ہے کہ جیسا کہ سامان ہے آپ نے ایک مہینہ مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ چلیں زکوٰۃ کے مہینے میں یا رمضان میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا شعبان میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر شعبان میں دیتے ہیں تو آپ نے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے مال خریدا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ ظاہر ہے. یا اس کو 1 سال تک رکھنا ضروری ہے یا کچھ؟ سونے کا ہے نا، سونا 1 سال تک ہوا. اچھا سونے کا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے ساری چیزیں گنی اور اس کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکال دی. آپ کا مکان ہے، آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس مکان کی ویلیو نہیں ہوگی، اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی جو کرایہ آ رہا ہے، انکم پہ ہوگی، خرچے نکال کے جو بچتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انکم پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ ہاں انکم پہ ہے نا بھائی، انکم منافع. نہیں منافع تو ہے لیکن منافع تو اس کے ساتھ
اس کا حساب بھی چلیں وہ سال میں انہی دنوں میں آپ کریں گے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ سیونگ ہو گئی ہے تو اس سیونگ پہ زکات پڑے گی نا، سیونگ پہ بھی پڑے گی، کیونکہ ویئر اینڈ ٹیئر بھی تو ہوتا ہے نا، اگر کوئی ویئر اینڈ ٹیئر سب نکال کے آج کتنا ہے آپ کے پاس وہ بات ہوگی، اس کی کیا ہے، آج کتنا ہے، ٹھیک ہو گیا، کل کتنا تھا وہ نہیں، آج کی ڈیٹ میں کتنا ہے زکات دینی ہے۔ اب زکات میں زیادہ تر جو ہمارے مفکرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ زکات میں آپ مالک بنا کے دیں، ملکیت، جس کو زکات دیں اسے مالک بنا کے دیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مالک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کو زکات دے رہے ہیں نا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چل بھائی میں اس کو زکات کے اندر فرنیچر خرید کے دے دوں، نہیں، آپ اسے پیسے دیں، اس کی مرضی ہے وہ جو لے۔ اچھا، اب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں زکات جو ہے میرے پاس ہے، میں 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو اس کا طریقہ بھی ہے، آپ دسترخوان بچھا کر ان کو وہاں کھانا کھلائے نہیں، آپ کھانے کے پیکٹ بنا کے دے سکتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، اب وہ پیکٹ کا مالک ہے، پیکٹ لے کے جائے، چاہے وہ کھائے یا بیچ دے۔ نہیں، زکات کے لیے بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کو ہم زکات میں پیسے دے رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اچھا، یہ ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ تو آپ نے یہ کر دیا، یعنی مالیت۔ اب جو قرضہ ہے، اب آپ نے کسی کو دیے 10,000 پاؤنڈ اور 5 سال میں وہ واپس ملیں گے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ مجھے مل جائیں گے، تو آپ نے اس کی ہر سال کی زکات نکالنی ہے، اچھا، وہ شامل کرنا ہے کہ وہ آپ کا پیسہ ہے۔ لیکن کوئی ایسا چانس ہے کہ جہاں قرضہ لے کے بندہ بھاگ ہی گیا ہے اور یہ چانسز ہو گئے ہیں 99% کہ اب اس نے بندے نے پلٹنا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں گنیں گے، کیونکہ اب وہ تو چلا ہی گیا پیسہ آپ کے پاس سے۔ پھر کچھ لوگ جو کس کو زکات دی جائے گی، کس کو نہیں دی جائے گی، یعنی جس سے آپ ہیں یا آپ سے جو ہے ان کو زکات نہیں دی جائے گی، یعنی جس سے میں ہوں، یعنی میرے ماں باپ، دادا دادی، میں ان کو زکات نہیں دے سکتا۔ میرے سے جو ہے بیٹا بیٹی، میں ان کو زکات نہیں دے سکتا۔ بیوی کو شوہر اور شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو رشتے ہیں ان میں آپ زکات دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی کی شادی ختم ہو گئی، اب اس کی جو بیوی ہے وہ الگ ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس کی سابقہ بیوی جو ہے وہ اگر ضرورت مند ہے تو دے سکتا ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ نہیں، ہاں، اگر طلاق دی ہوئی ہے پھر تو اس کی بیوی نہیں ہے، تو اس کو دے سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آپ کچھ سوال ہو تو پوچھیں۔ ہاں، میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں جی، کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ضرورت سے زائد مال کیا کیا ہے؟ ضرورت سے زائد، دیکھیں جب ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے جی جی، تو ہماری ضرورت کیا ہے کہ میں گھر میں ہوں، دیکھیں جی میرے گھر میں کرسیاں ہیں، ٹیبل ہے، میرے کپڑے ہیں پہننے کے، میرے جوتے ہیں، میرا پین، کتابیں، یہ تمام چیزیں، صوفہ، ٹیلی ویژن، یہ وغیرہ، ضروریات زندگی ہے نا۔ ہاں، لیکن اس میں بڑی ایک اہم بات بھی ہے ذرا۔ اب دیکھیں یہ ہر آدمی کا اپنا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ حکم، ٹھیک ہے، یعنی کہ شریعت، اور ایک چیز ہوتی ہے اس میں آگے تقویٰ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کپڑے پر مٹی لگ جائے تو اس کو جھاڑ لیں، وہ ناپاک نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ ایک سمندر کے کنارے یا کہیں جا رہے تھے اور ان پہ مٹی لگ گئی تو انہوں نے وہ دھویا، تو پوچھا گیا کہ آپ نے تو کہا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا وہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے تو تقویٰ، تو اب فتویٰ تو یہی ہو گیا یا حکم یہ ہو گیا کہ ضرورت کی جو چیز ہے اس پہ نہیں ہے، لیکن تقویٰ کیا ہے یہ اس میں آتا ہے، یہ اہم بات ہے۔ یہ ہمیں اکثر سننے کو کہیں ملتی نہیں ہے بعضوں کا۔ بھئی میرے گھر کے اندر 60 انچ کا سیمسنگ کا بڑا ٹیلی ویژن ہے، 1,000 پاؤنڈ کا، 2,000 پاؤنڈ کا، اور وہ جو کرو، کیا یہ میری ضرورت ہے؟ یہ مجھے سوچنا ہے۔ کیا میں 200-300-400 پاؤنڈ والے ٹی وی سے کام چلا سکتا تھا؟ بالکل صحیح۔
چلا سکتا تھا. میرا تو جواب یہ تھا تو میں اس ٹیلی ویژن کے اوپر 400 ہٹا کے جو 1400 اور 1600 ہے اس کو میں زکوٰۃ میں گنوں گا, کیونکہ یہ میری ضرورت ہے. ہاں کیونکہ موضوع دیکھیں, ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی, تو کیونکہ ہم اس جیسے آپ کا نظریہ یا آپ کی سوچ فکر نظر آ رہی ہے مجھے, تو اس رمضان میں ہم انشاءاللہ ان سبھی تقوی پہ بھی اور ساری چیزوں پہ بات کریں گے. تو آج کیونکہ وقت بھی ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے کہ رمضان میں کہ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں سن کر, تو ہم اگر آج زکوٰۃ پہ ہی رہے ہیں نا, تو ہاں تو وہ آپ نے جو مثالیں دی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, جیسے آپ نے بات کی ہے اس کی وضاحت کے لیے, وہ قابل تعریف ہے اور قابل تقلید بھی ہو سکتی ہے. اور کوئی سوال آپ کے پاس ہو لے جائے جی. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ پہ رہ کر 2-3 سوال اور ہیں, آپ ان کے بھی جی پوچھئے. تو دوسرا سوال ہے جی کہ جو ماں باپ نے زیور جو بچوں کے لیے رکھا ہے, اس پر زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں اکثر ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ بچی کی شادی تو ابھی چھوٹی ہے 10 سال کی ہے, چلو ابھی سے زیور جمع کرنا شروع کر دیں, اور اس کے لیے زیور جمع کرنا شروع کر دیا, جب شادی ہوگی تو دے دیں گے. اچھی بات ہے یہ. اگر وہ بچی جس کے لیے زیور رکھا ہے آپ نے, اور آپ نے یہ نیت کر کے رکھا ہے کہ یہ اس بچی کا ہی ہے, اب ہم اسے استعمال نہیں کریں گے, تو وہ بچی کی ملکیت ہو گیا. اب وہ بچی کی اس ملکیت میں وہ بچی اگر بالغ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر وہ بچی بالغ ہو گئی ہے, آپ ہر سال رکھتے جا رہے تھے اور وہ بالغ ہو گئی ہے, تو اب اس بچی کے زیور میں سے زکوٰۃ دینی ہے ہر سال. اچھا نہیں, وہ بالغ ہو گئی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی. کام سے تعلق, زکوٰۃ کا تعلق کام سے نہیں ہے, یہ بڑا اہم ہوتا ہے معاملہ. ہر کوئی اسی سے ایک سوال اور ابھرتا ہے نا, تو جی. اس طریقے سے تو وہ اگر اس کا ہے تو اگر وہ 2.5% دیتی رہے گی, اور اس کی شادی کو 15 سال سے لے کر, کیونکہ اسلام میں تو 15 سال کی لڑکی تیار بھی ہو جاتی ہے شادی کے لیے, تو 15-16 سال میں تو آگے جب تک وہ 28 یا 30 کی شادی ہوتی ہے اس کی, تو وہ تو ختم ہو جائے گا اس کا ذمہ. نہیں ختم نہیں ہوگا. زکوٰۃ جو ہے نا, یہ مادہ ہے زا کا الف, زکا یعنی بڑھنا, یہ کم نہیں ہوتا. یہی تو ایک چیز ہے جس کو سمجھ نہیں آتا. نہیں وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. اوکے, علیحدہ چیز ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں نا جی, وہ بچی کا زیور تھا نا 10 تولے, جی وہ زکوٰۃ دیتی گئی, زیور بیچتے گئے تھوڑا تھوڑا ہے. ایک ٹائم تو آئے گا نا کہ جب وہ 7.5 تولے سے ذرا سا کم رہ گیا. ہاں نہیں وہ ظاہر ہے, وہ تو کم ہو جائے گا. تو پھر جب 7.5 تولے تک رہ گیا نیچے, تو پھر تو زکوٰۃ نہیں دینی اس نے. ہاں صحیح ہو گیا. تو 7.5 تولے تو بچ گیا. نہیں اس کا ایک جواب آپ کے گجراتی ہونے کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو اتنے سالوں میں سونے کی پرائس بھی تو بڑھ رہی ہے نا. پرائس بھی بڑھے گی, اور کچھ اور اللہ راستے کرتا ہے یار, کہاں سے رزق دیتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کے رزق دینے کا یار صابر رضا, ہم تو اتنے گناہ کے باوجود بھی ایک ایسے یقین پر کھڑے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ کل صبح 2000 پاؤنڈ کی ہمیں کوئی چیز لینی ہے, تو بخدا تکیے کے نیچے صبح 2000 پاؤنڈ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہے کام. تو اس کے لیے آپ تیاری کرنی پڑتی ہے یار, چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو یہ جب اس بچی کے جو ہے ختم تو ہو گئی نہیں نا, 7.5 تولے سے ذرا سا نیچے آیا, زکوٰۃ دینا بند ہو گئی, اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. ہو گیا جی. اور کیا سوال ہے؟ پنجابی کا شعر ہے جی, کہ پلے رزق نہ بن دے پنچھی تے درویش, جنہ دا تقوی رب تے اونا رزق ہمیش. صحیح ہے. اور سوال بتائیے. اب ہے کہ یہ جو چیریٹی ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی پبلسٹی پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کرتے ہیں پبلسٹی پہ تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عموماً جب رمضان میں جو مساجد ہیں ہماری اور جہاں مدرسے ہیں, جہاں پہ تراویح وغیرہ جو دوسری چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں, تو وہاں پہ مسلوں کا مسئلہ رہتا ہے
کہ اتنے مسلے ہیں, 250 کا مسلہ ہے, 300 کا مسلہ. مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی, مدرسے پہ تو لگتی ہے نا. نہیں, کسی چیز آپ کو ملکیت بنانا ہے نا, آپ کیسے زکوٰۃ لگا, آپ جس کو زکوٰۃ دیں گے اس کو مالک بنانا ہے آپ. ہاں, یہ وہ سوالات ہیں بھائی جو لوگوں نے پوچھے تھے, تو ظاہر ہے کہ میں تو طالب علم ہوں. اس میں اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی, ایک سوال ہے, کیا سونے کا جو دانت ہے وہ بھی زکوٰۃ میں ملکیت گنا جائے گا؟ سونے کا دانت جو لگا ہوتا ہے, اب اس میں دو چیزیں ہیں. اگر دانت ایسے لگا ہوا ہے کہ وہ اب نکلتا نہیں ہے, یعنی پرماننٹ فکس ہے وہاں, ڈرل کر کے جو ڈالا ہوگا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, وہ شامل نہیں. لیکن اگر دانت ایسا ہے جو نکل آتا ہے اور پھر لگا لیا نکالا ہے, تو نا ایسے بھی دانت لگایا نکال لیا, اس کو گنا جائے گا, کیونکہ آپ نکال کے بیچ سکتے ہیں نا, منہ تو نہیں بیچیں گے بھائی. دیکھیں مسا جو ہے نا, مسا نماز میں وضو میں وہ سر پہ کرنا ہے نا, بالوں پہ آپ نے. اگر آپ کی ویگ ہے سر پہ تو آپ ویگ اتار کے مسا کریں گے. ہاں, یہ تو ہے, حکم تو یہی ہے. لیکن اگر ٹرانسپلانٹ ہے تو کہاں سے اتاریں گے؟ ہاں, جہاں ہمارے اوریجنل ہے تو وہ اوریجنل پہ تو ایسے رہے. ٹرانسپلانٹ سے جو اگے ہیں ان کو تو ویسے ہی مسا ہوگا. تو سونے کا دانت فکس ہوگا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا, نکلے گا تو کاؤنٹ ہوگا. ایک چیز مجھے اور یاد آ گئی ایکسٹرا 2 منٹ کی, مورگیج کے حوالے سے ہوتا ہے اکثر کہ 50,000 کا قرضہ ہے بینک کا. جی ہاں, اب وہ قرضہ اگر آپ نے وہ 50,000 کا قرضہ نکالا تو زکوٰۃ ہی ختم ہو گئی. اس کا طریقہ کار جو علماء کرام نے, جو مفتیان نے دیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ سال بھر میں وہ قرضہ کتنا لوٹاتے ہیں. یعنی 1 سال میں جو قرضہ دیا جاتا ہے, اگر وہ 25 سال کے لیے آپ نے 50,000 لون لیا ہے, تو سال میں اگر آپ 5,000 دیتے ہیں تو آپ 5,000 ہی مائنس کریں گے, 50,000 نہیں کریں گے. سمجھ گئے نا, یہ اس کا طریقہ کار ہے. وہ 5,000 آپ کا سیونگ ہو گئی ہے نا قسم کی. ہاں, 50,000 کا قرضہ ہے جی, میں بھائی سال میں 50,000 5,000 دے رہا ہوں نا, 50 پورا تو نہیں دے رہے نا, بالکل وہ تو 10-20 سال میں ہوگا. تو جتنا دیا ہے 1 سال میں وہی گنا جائے گا, اس سے زائد اگلے سال میں گنا جائے گا, پھر جو بھی ہوگا. جہاں بالکل اگلے سال وہ 4,750 ہو جائیں گے, ہوگا. ہاں بھائی, دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے. یہ دوسرا, نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ہی حکم ہے, جو ہمارے جو پلر ہیں اس میں دوسرا پلر جیسے نا. اس کے بعد نماز کے بعد زکوٰۃ ہے. اب دیکھیں زکوٰۃ ایک خالی یہ پیسے کی کہاں ہے, آنکھ کی زکوٰۃ ہے. برائی چیزیں نہ دیکھیں, گندی چیزوں سے آنکھ پردہ چشم پوشی کرے. کان کی زکوٰۃ ہے, غلط اور فحش چیزیں نہ سنیں. ہاتھوں کی زکوٰۃ ہے, کسی کو نقصان نہ دیں. پاؤں کی زکوٰۃ ہے, غلط جگہ پر نہ جائیں. یہ زکوٰۃ کس 100 سے زیادہ ہے زکوٰۃ. میں آپ کو گنواتا جاؤں, 2-3 گھنٹے کا پروگرام چاہیے ہمیں. ہاں, تو خواتین و حضرات, آج کا موضوع تھا زکوٰۃ, اور اپنا خیال رکھیے گا, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا, پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا. اس مبارک مہینے میں آپ سب کے لیے دعا کریں, اور ہم دونوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.